کچھ لوگ ہوتے ہیں شرم کے مارے نہیں پڑھتے کہ قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن یار معاملہ یہ ہے کہ اٹک آتی ہے، صحیح نہیں پڑھ سکتے، لوگ ہنسیں گے فلاں فلاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن، فرمایا جو ماہر قرآن کا قاری ہے کل قیامت کے دن وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے نیچے لکھتے ہی رہتے ہیں، لکھتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ ہوگا اس کا شمار، لیکن فرمایا وہ شخص والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن یتتعتع فیہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس پر بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا، بڑی مشکل سے ہجے کر کے بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ پڑھتا رہتا ہے اٹک اٹک کر۔ فرمایا لہو اجران، اس کے لیے اللہ 2 اجر دیتا ہے، 2 اجر، ڈبل اجر ہے اس کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الکونین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ہادی السبل سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند اشعار رمضان کی آمد کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑ جائیں گے گناہ بڑھیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ یقیناً رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے، تمام مہینوں کے اندر جو مقام فضیلت عظمت ہے وہ ماہ رمضان کی ہے، ایک طرح کا مہمان ہے۔ انسان دنیا کے اندر عام طور پر بھی یہ چاہتا ہے کہ مہمان کو خوش کر کے بھیجے۔ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں اور اچھا کھانا کھلائیں، اچھی میزبانی کریں تاکہ مہمان کا دل نہ دکھے بلکہ خوشی خوشی وہ جائے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ یقیناً اسی طرح، بالکل اسی طرح 12 مہینوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایک مہمان ہے۔
اس کی آمد سے پہلے ہم نے بندوبست کر دینا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے روزوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے نمازوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے تراویحوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ذکر کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے تلاوت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے اور بھی بہت ساری نیکیوں کی ضرورت ہے۔ وہ ہم پہلے ہی سوچ لیں اور پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ یہ مہمان آ رہا ہے، اس کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرنا ہے اور اس کی بڑے اچھے طریقے سے میزبانی کرنی ہے اور پھر یہ رخصت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ اس کی عظمت کیوں ہے، اس کا مقام اتنا عالی کیوں ہے؟ 12 مہینوں میں سب سے بڑھ کر اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ یہ کلام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہ عظیم کتاب، یہ عظیم کلام اس ماہ مقدس میں نازل ہوا، اسی لیے فرمایا کہ اس کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات۔ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ کوئی بندہ 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادتیں کرتا ہے، لیکن ایک بندہ صرف لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا ہے تو ان سے بھی اعلیٰ مقام اس کا ہے، ان سے بھی اعلیٰ اعمال اس کے ہیں جس نے ایک رات لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس نے ایک لیلۃ القدر کی رات قیام اللیل کیا، تہجد پڑھا، عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی صرف ایک رات کی فضیلت ہے، صرف ایک رات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا استقبال کرتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ استقبال کرتا ہے؟ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر۔ جو بڑے بڑے سرکش، لوگوں کو رائے ہدایت سے دور کرنے والے، لوگوں کے اندر شرک کو ڈالنے والے، عقیدوں کو خراب کرنے والے، ایمان کو خراب کرنے والے، بڑے بڑے فساد پھیلانے والے، بڑے بڑے فتنوں کا باعث بننے والے، ان سارے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے رمضان کی پہلی رات۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پہلی رات سے لے کر رمضان کی آخری رات تک آسمان میں ایک ندا بلند ہوتی ہے، فرشتہ آواز لگاتا ہے، ینادی منادن، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، کہ اے نیکی کرنے والے اقبل اور بڑھ کر نیکیاں کر۔ اب تیرے لیے اور مواقع آ گئے نیکیوں کے،
رمضان کے مہینے میں اور نیکیوں میں سبقت حاصل کر اور بڑھا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برے شخص، شر کی تمنا رکھنے والے، برائی کی تمنا رکھنے والے، اقصر، رک جا، تھم جا، بہت برائیاں کر لی، اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں رک جا اور اپنے رب سے توبہ کر لے اور دور ہو جا برائیوں سے، نیکیوں کی طرف آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کی عظمت ہے، اس مہینے کا مقام ہے۔ بے شمار احادیث اس موضوع پر ملتی ہیں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کا کیا مقام ہے۔ یہ مختصر میں نے تمہید باندھی۔ اب ہم آتے ہیں جو اصل مقصد ہے کہ رمضان کے اندر ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سی نیکیاں کرنی چاہیے، اور اہم ترین کام ہے جو رمضان میں کرنے چاہیے۔ سب سے بڑی جو رمضان کی نیکی ہے وہ فرضی روزہ ہے، رمضان کا روزہ رکھنا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے۔ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ اپنے رب کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ 12 مہینے کے اندر کوئی بھی مہینہ فرضی روزوں کا نہیں ہے، صرف ایک مہینہ ہے فرض روزوں کا۔ اور افسوس کہ اس روزے کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بہت سارے لوگ ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور اہمیت کتنی ہے۔ وہ عورتیں جن کے مخصوص ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دے دی کہ وہ جو 7-8 دن ہیں وہ نمازیں دوبارہ نہیں پڑھیں گی، لیکن روزے کی اتنی عظمت ہے، اتنا اہم مقام ہے کہ فرمایا کہ جب روزے 7-8 دن کے چھوٹ جائیں ان کی معافی نہیں ہے، وہ دوبارہ رکھنے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر چھوٹ جاتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوبارہ رکھنے پڑیں گے، معاف نہیں ہے۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے، نماز کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ لیکن جب نماز کی طرف آتے ہیں تو نماز میں بھی ان عورتوں کو 7 دن کی چھٹی دی گئی ہے مخصوص ایام کے اندر، لیکن روزے میں کسی طرح کی چھٹی نہیں ہے، دوبارہ رکھنے ہیں۔ بیماری ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، دوبارہ رکھنے ہیں۔ بالکل کمزور ہے اور چارپائی پر پڑا ہوا ہے ایک شخص، کوئی عورت، کوئی انسان، وہ مسلمان ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، نہیں رکھ سکتا، فرمایا کہ اس پر بھی معاف نہیں ہے، اس کو بھی فدیہ دینا پڑے گا، وہ بھی روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اس قدر سختی کی گئی روزے کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کی جزا، اجر بتلا دیا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی، جہاں اس روزے کے معاملے میں سختی کی گئی ہے وہاں اس کا اجر بھی بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میری خاطر ہے، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب ایک بندے کو روزے کی جزا دے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی کمی دے گا؟ اتنا بڑھا کر دے گا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اتنا بڑھا کر اجر دے گا۔
یعنی کوئی بندہ روزے کی نیکی کا تصور کرنا چاہے تصور نہیں کر سکتا، اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اتنا بڑا کر دے گا کہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں اللہ اجر دے گا؟ خاص اللہ اجر کیوں دے گا؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا معاملہ ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی بندے کا روزہ سلامت رہا ہے یا نہیں۔ نماز سامنے کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو سب کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرے معاملات کوئی نیکی کے کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو سب کہتے ہیں نہیں کرتا۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے، میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے سحری کرتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سحری کرتا ہے، سب کہتے ہیں اس کا روزہ ہے۔ دن کو سامنے کھاتا پیتا نہیں ہے، سب کہتے ہیں اس کا روزہ ہے۔ لیکن کیا پتا کہ وہ تنہائی کے اندر اکیلے میں روزے کو برقرار رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ جب بندہ اس پر پورا اترتا ہے تو اللہ ایسا اجر دیتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو روزے کی نیکی اتنی عظیم نیکی ہے، لیکن ایک بندہ پوری زندگی کے روزے نہیں رکھتا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ جان بوجھ کے اور اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتا، روزے رکھتا ہی نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ کہ اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا معاملہ، فرضی روزے، اور ان کا خیال نہیں کرتا، روزے رکھتا ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ان کے بیٹے بتلاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے آخری رمضان تک کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ 63 سال عمر تھی لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام کے یہ معاملات آپ سنیں تو بڑے حیران ہو جائیں۔ اسلاف کا معاملہ کیا تھا؟ وہ رمضان سے 6 مہینے قبل دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب کرنا، اور جب رمضان گزر جاتا اگلے رمضان تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے نیکیاں کی، اللہ ہماری نیکیاں اور روزے قبول فرما۔ یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رمضان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ہمارا بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ عادی جو بن چکے روزے چھوڑنے کے، رمضان قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، روزہ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ معدے کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، بخار ہے، بیمار ہوں۔ اللہ کی قسم اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ نے بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنایا ہے، اور یہاں معاملہ الٹا ہے۔ اتنی عظیم نیکی اور اس کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کل کی بات بتلاتا ہوں، ایک شخص ملا مجھے، میرا رشتہ دار ہے، کبھی کبھی کوئی زندگی میں رکھ لیا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں۔ کہتا ہے اس صبح میں نے تہیہ کر لیا ہے، اس رمضان کو میں نے ساری نمازیں پڑھنی ہیں، ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور میں نے کہا روزہ؟ کہا یار روزہ بڑا مشکل معاملہ ہے، کام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس سے بڑا کوئی کام ہوگا کہ روزے کی حالت میں تلوار چلانا میدان جہاد میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں معرکہ بدر واقع ہوا ہے۔ معرکہ بدر 313 یا 317 اتنے صحابہ تھے جو کفار کے مقابلے میں ہیں۔ کفار کتنے ہیں؟ 2000 کی ان کی تعداد ہے، آئے ہیں، اسلحے سے لیس ہیں۔ یہ صحابہ کم تعداد میں ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، روزے کی حالت میں تلواریں چلاتے ہیں، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس سے بڑا کوئی مشکل کام ہوگا؟ کوئی اس سے بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں کہ روزہ رکھوں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ہمت کیجئے، روزہ رکھیے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور تجربہ ہے الحمدللہ، ہمارا آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کبھی کسی دن سحری بھی مس ہو جائے تو روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ سارے روزوں سے اچھا گزرتا ہے، اس لیے کہ اللہ میں توکل ہے۔ تو یہ روزہ سب سے بڑی نیکی ہے رمضان المبارک کی،
اور روزہ رکھنے کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتا اور بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو پھر اس نیکی کو بھی ضائع کرنے والا کام ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو پھر یہ صرف روزہ نہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا سخی بن جائے، کتنے زیادہ روزے رکھنے لگ جائے، اس کے کسی عمل کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ جو نماز کو نہیں پڑھتا، فردی نماز چھوڑتا ہے، دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ پہلے سوال میں اگر فیل ہو گیا تو پھر آگے کیا سوال ہوگا؟ آگے کے معاملات تو بعد میں ہیں۔ پہلا سوال یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث سے ملتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ مجھے بتلائیے وہ عمارت جس عمارت کے اندر ستون نہ ہو وہ عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ عمارت کھڑی کرنے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، نیچے دیوار کا ہونا ضروری ہے، سپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سپورٹ نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، ستون نہیں ہے تو اوپر آپ منزل کھڑی نہیں کر سکتے، چھت نہیں بنا سکتے، یہ ادھوری ہے۔ جب یہ موجود ہوگی دیوار یا ستون موجود ہوگا تو پھر جا کے بنے گی عمارت۔ لیکن اگر کوئی بندہ عمارت کھڑی کرتا ہے، ستون نہیں بناتا، کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، ستون نہیں بناتا، دیوار نہیں بناتا، تو پہلی بات تو وہ عمارت بنا نہیں سکتا۔ لیکن ستون کے بغیر ایک عالی شان بنگلہ بناتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زمین بوس ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، سپورٹ ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو معلوم ہوا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز نہیں ہے تو کسی عمل کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کی اہمیت اس رمضان میں تہیہ کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، ہاتھ اٹھا لے، رونا شروع کر دے اور کہہ دے کہ اللہ زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی نمازیں چھوڑی ہیں، بڑے نیکی کے اعمال ہم سے مس ہو گئے، اے اللہ تو اس سے دعا کرتے کہ ہمیں معاف فرما، ہماری جتنی نمازیں رہ گئی وہ معاف فرما دے، اے اللہ تو اس سے تہیہ کرتا ہوں اس رمضان کے بعد یا اس دن کے بعد میری کوئی نماز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا اور اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا نمازیں پڑھنے کی۔ لیکن ہمت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس مہینے میں یہ مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کا استقبال کرنا شروع کر دیں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ حقیقت میں یہ مہینہ عبادت کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے کہ اپنے اندر عبادت کی عادت ڈال دو، قیام اللیل کی عادت ڈال دو۔ کیسی کیسی نیکیاں اس مہینے کے اندر ہیں۔ اور دوسرا معاملہ، نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ جڑ جائیے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیتے تھے، اور سلاف کا یہی طریقہ کار تھا کہ رمضان سے پہلے معاملات سارے ختم کر دیتے تھے، پورے مہینے کے لیے اپنے کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ جمع کر لیتے تھے اور پھر پورا مہینہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ ساری مصروفیات چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور ساتھ میں یہ کہتے تھے یہ مہینہ ہی قرآن مجید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی تلاوت کا مہینہ ہے، اور یقیناً تلاوت کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ جس طرح الحمدللہ اس دور کے اندر تلاوت کرتے ہیں، بچے تراویح پڑھاتے ہیں، حافظ تراویح پڑھاتے ہیں، تو پورے سال میں ایک دفعہ ضرور ان کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل امین پر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کی ہر رات، ہر روز قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، پورے مہینے کے اندر تلاوت مکمل کیا کرتے تھے رمضان کی، وہ بھی جبریل امین پر پڑھا کرتے تھے، یعنی دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے رمضان المبارک، یہ تلاوت کا مہینہ ہے۔
یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، بہت پڑھا کرو۔ کائنات کے امام خود بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ پڑھو میں سنوں۔ کیا فرماتے تھے؟ پڑھو میں سنوں۔ آپ سنا بھی کرتے تھے اور بڑے شوق سے فرماتے انی احب ان اسمع من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے قرآن کو سنوں۔ تو فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ کل قیامت کے دن آئے گا اور اپنے صاحب قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ضد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تو جوڑ لیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں شرم کے مارے نہیں پڑھتے کہ قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن یار معاملہ یہ ہے کہ اٹک آتی ہے، صحیح نہیں پڑھ سکتے، لوگ ہنسیں گے، فلاں فلاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن، فرمایا جو ماہر قرآن کا قاری ہے کل قیامت کے دن وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے نیچے لکھتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ ہوگا اس کا شمار۔ لیکن فرمایا وہ شخص والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن یتتعتع فیہ، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس پر بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا، بڑی مشکل سے ہجے کر کے، بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ پڑھتا رہتا ہے اٹک اٹک کر۔ فرمایا لہو اجران، اس کے لیے اللہ 2 اجر دیتا ہے، 2 اجر، ڈبل اجر ہے اس کے لیے۔ جو قرآن کو شوق سے پڑھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اٹک اٹک کر بھی پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، کسی کے پاس بیٹھ کر بار بار دہراتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا اس مہینے میں یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو افطاری کروانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے کے برابر اجر دیتا ہے، جو افطار کرنے والا ہے اس کے روزے کے برابر اجر دیتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، پورا اجر دیتا ہے روزے دار کو روزہ افطار کروانے کی وجہ سے۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہر معاملے میں دیکھا جائے تو الٹ نظر آتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مساجد جو قریب میں مساجد ہوتی ہیں تو جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی افطاری کے وقت افطاری نہیں بھیجتے۔ مسجد والوں پریشان ہو کر، جو 3-4 بندے مسجد میں ہوتے ہیں وہ باہر سے خرید کر پھر افطاری کرتے ہیں، حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے، روزے کے برابر اجر ملتا ہے جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے۔ اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، احب الناس الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین وہ شخص ہے کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ساتھ میں ایسے لوگ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرتا ہے، اور وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کو کھلاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ پسند ترین شخص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی بڑی فضیلت بتلائی۔ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے اور دعائیں پڑھیے، عادت ڈالیے، جو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بہترین اعمال نہ بتلاؤں؟
وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ رب، تمہارے رب کے ہاں بہترین اور پاکیزہ اعمال، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور بلند ترین درجے بنانے والے اعمال، وَخَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بہترین، أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو، ان کی گردنیں مار رہے ہو، وہ تمہاری گردنیں مار رہے ہو۔ ان سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل اگر کوئی ہے تو فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ان سارے کاموں سے افضل ترین عمل ذکر، اور ذکر کرنا رمضان کے مہینے میں، اور رمضان میں جتنے بھی اعمال کریں تو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا مخصوص مہینہ ہے، اجر کا مخصوص مہینہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ پورا سال تہجد نہیں پڑھتے، پورا سال نیکی نہیں کرتے، پورا سال قیام اللیل نہیں کرتے، اور رمضان میں ایک موقع ملتا ہے تراویح پڑھنے کا، قرآن مجید کو سننے کا، بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تراویح پڑھائی، نفل پڑھایا، تہجد، قیام اللیل، تراویح، تہجد، یہ سارے ایک ہی ہیں۔ اصل میں جو تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جو تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء نماز سے آپ نے سلام پھیرا، ٹائم شروع ہو گیا، فجر کی نماز تک آپ کو ٹائم ہے، اذان تک ٹائم ہے کہ تہجد آپ پڑھیں، پوری رات پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل ترین کیا ہے کہ رات میں سونا بھی ہے اور تہجد بھی پڑھنا ہے، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور تہجد بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں اور گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ جیسا کہ نفلی روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ پوری زندگی کے روزے نہ رکھے، افطاری ضرور کرے، کیونکہ گھر والوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو تہجد عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان تک، صبح صادق تک، یہ بورڈ پہ ہم ٹائم لکھتے ہیں روزانہ، صبح صادق کا اذان کا ٹائم، تو یہاں تک آپ اس وقت تک تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک رات تہجد پڑھایا، رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، جب آپ نے 25ویں رات کو تہجد پڑھایا، صحابہ بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، رات کی آدھی رات گزر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 27ویں رات کو قیام کروایا تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اتنا لمبا قیام۔ تو کیا ہم 1 گھنٹے کا قیام نہیں کر سکتے؟ فضیلت مقام ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے قیام اللیل کی، تو یہ کام بھی ضروری ہے رمضان المبارک میں، یہ کام بھی کیا کرے۔ آخری حدیث نبی علیہ السلام کی سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہو، وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُمْ، اور اپنے جو آپ کا امیر ہے اس کی اطاعت کرتے رہو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، یہ جو فردی معاملات میں ہیں ان میں شریعت کبھی بھی معافی نہیں دیتی، اس لیے پکی سچی توبہ استغفار کر لیں، اور اس مہینے سے آنے سے پہلے نمازیں بھی شروع کر لیں، تہجد بھی شروع کر لیں، اور تیاری پکڑ لیں، پورے رمضان کو ایسا عظیم گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو فرمان ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اجر کی امید سے روزہ رکھتا ہے، جو بندہ اجر کی امید سے قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں، جو بندہ اجر کی امید سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔